معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید ندیم حیدر اپنے چینل اسلامک نالج کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج اس ویڈیو کا مقصد آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کرنا ہے، وہ احادیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا سے متعلق بتائی گئی ہیں، اور مختلف احادیث ہیں جن میں چیزوں کے حوالے سے بتائی گئیں کہ جو ہمارے لیے جن میں شفا رکھی گئی ہے۔ تو ہم آگے ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں احادیث میں بتائی ہیں ان کو ہم کس طرح سے استعمال کر کے مستفید ہو سکتے ہیں اور نبی کے اس علم کو آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے ان احادیث کی طرف چلتے ہیں اور ان احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی بھی احادیث یہاں پہ میں نے سلیکٹ کی ہیں، اس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے حوالے سے بتایا ہے، تو آئیے احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5678، 5678۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو۔ آگے ایک اور حدیث میں جو کہ بخاری شریف کی حدیث ہے 5675، 5675، اس احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا کی کہ یا اللہ سعاد کو تندرست کر دے۔ آگے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے: اذهب الباس رب الناس اشفا وانت الشافی لا شافی الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے پروردگار، لوگوں کی بیماری دور کر دے، اے انسانوں کے پالنے والے، شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا اور کوئی شفا نہیں۔ ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ اور عمر بن ابی قیس اور ابراہیم بن تہمان نے منصور سے بیان کیا کہ انہوں نے ابراہیم اور ابو زحا سے کہا کہ جب کوئی مریض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو وہ اسی طرح سے دعا کرتے۔ اگلی حدیث ہے حدیث نمبر بخاری شریف کی 5688، 5688۔ اس حدیث میں فرمایا کہ مجھے ابو سلمہ اور سعد بن مسیب نے خبر دی اور انہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیاہ دانوں میں ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ ابن شہاب نے کہا کہ سام موت ہے اور سیاہ دانہ کلنجی کو کہتے ہیں۔ اگلی حدیث صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 5681، 5681۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے: پپنا لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں، مگر میں اپنی امت کو آگ سے داغنے سے منع کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث ہے 5696، 5696۔ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ ان سے پھپنا لگوانے والے کی مزدوری کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپنا لگوایا تھا۔ آپ کو ابی طیبہ، نافع یا مسیرہ نے پھپنا لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 صاع کھجور مزدوری میں دی تھی، اور آپ نے ان کے مالکوں بنو حارثہ سے گفتگو کی تو انہوں نے ان سے وصول کیے جانے والے لگان میں کمی کر دی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون کے دباؤ کا بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ پھپنا لگوانا ہے، اور عمدہ دوا عود ہندی کا استعمال کرنا ہے۔ اور فرمایا اپنے بچوں کو عذرتاً
حلق کی بیماری میں ان کا تالو دبا کر تکلیف مت دو بلکہ قسط لگا دو، اس سے ورم جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے ترمذی شریف کی 2067 2067۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحرائے عرب کا فقہ ایک طرح کا من ہے۔ من کہتے ہیں منسلوا جو اترا کرتا تھا، منسلوا والا من ہے یہ، اور اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اگلی حدیث یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2068 2068۔ اس میں فرمایا گیا کہ میں سے کچھ لوگ نے کہا ہم بھی زمین کے چیچک ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحرائے عرب کا فقہ ایک طرح کا من ہے، اس کا عرق آنکھ کے لیے شفا ہے، اور عجوا کھجور جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، وہ زہر کے لیے شفا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بخاری شریف کی اگلی حدیث ہے 5683 5683۔ اس حدیث میں بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری دواؤں میں کسی میں بھلائی ہے، یا یہ کہا کہ تمہاری ان دواؤں میں بھلائی ہے تو پفنا لگوانے یا شہد پینے اور آنکھ سے داغنے میں ہے، اگر وہ مرض کے مطابق ہو، اور میں آنکھ سے داغنے کو پسند نہیں کرتا۔ اگلی حدیث ابن ماجہ کی ہے 3463 3463۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عرق النساء کا علاج یہ ہے کہ جنگلی بکری کی چربی کی چکتی لی جائے اور اسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائیں اور ہر حصے کو روزانہ نہار منہ پیا جائے۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 3472 3472۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، لہٰذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ سنن ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے حدیث نمبر 3497 3497۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر سرما عصمت کا ہے، اور وہ نظر یعنی بینائی تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 3502 3502۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی زخم لگتا یا کانٹا چبھتا تو آپ اس پر مہندی لگاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب بھی ابن ماجہ کی اگلی حدیث 3501 3501۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دوا قرآن ہے۔ پھر ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے 3504 3504۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہے، اگر وہ کھانے میں گر جائے تو اسے اس میں پوری طرح ڈبو دو، اس لیے کہ وہ زہر والا پر آگے رکھتی ہے اور وہی کھانے میں ڈالتی ہے، اور شفا والا پیچھے رکھتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث 3505 3505۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پینے کی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے اس میں پوری طرح ڈبو دو، پھر نکال کر پھینک دو، اس لیے کہ اس کے ایک پر میں بیماری اور دوسرے میں شفا ہے۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 3461 3461۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تم مسحل کس چیز کا لیتی تھی؟ میں نے عرض کیا شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہت گرم ہے۔ پھر میں سنا کا مسحل لینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے نجات دے سکتی تو وہ سنا ہوتی۔ سنا ہر قسم کے جان لیوا امراض سے شفا دیتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ احادیث